بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ابھی میں جس آستانے پر، جس دربار پر حاضر ہوں، دنیا علم و عرفان، جلالت العلم، شہزاد حضور غوث الثقلین پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت العلامہ مولانا سید شاہ حبیب اللہ بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ المعروف بھی رشید پاشا صاحب قادری سے جانتے پہچانتے ہیں، جو سابق میں جامعہ نظامیہ کی عمارت پر کئی برسوں تک آپ نے خدمت انجام دی۔ ایسا ایک مینار علم و عرفان کا چمکتا دمکتا نور حضرت علامہ رشید پاشا قادری رحمۃ اللہ علیہ دنیا علم و عرفان کے سامنے محتاج تعارف نہیں۔ آئیے اسی جامعہ نظامیہ کے خدمات کے تسلسل میں پھر وہاں سے فارغ التحصیل آپ کے بعد بدر ملت شہزاد غوث الثقلین حضرت علامہ مولانا سید شاہ بدر الدین قادری الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دوسرا حضرت کا جامعہ نظامیہ سے جو تسلسل تھا، تیسرا دور جب آیا تو انہی کے جانشین، انہی کے شہزاد بدر ملت حضرت علامہ مولانا الحاج سید شاہ نجم الدین قادری صاحب قبلہ الجیلانی مد ظلہ نورانی المعروف بھی ثاقب پاشا صاحب حفظہ اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اہل سنت و جماعت کے کاز کو آگے بڑھانے کے لیے نہ صرف ملک بھارت بلکہ ساتوں سمندر پار امریکہ جیسے ملک میں عظیم الشان کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ ایک بدبخت جو جامعہ نظامیہ سے اپنی نسبت رکھتا ہے، بدعقیدہ کے ملک کے ہندوستان بھارت کو چھوڑ کر بیرون ملک پاکستان سے وابستہ ہوتا ہے، اور ہمارے پیرزادہ ابو الخیرات حضرت علامہ مولانا رہبر راہ شریعت پیر طریقت الحاج سید شاہ سید انوار اللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں آ کر وہاں پاکستان جا کر خلافت لینے کی بات اس نے کی۔ ہم نے تبھی یہاں سے تردید کی۔ الحمدللہ 3-4 ویڈیوز ہمارے حضرت ثاقب پاشا صاحب قبلہ حفظہ اللہ نے بیرون ملک رہ کر، وہاں پر جو بیرون ممالک اہل سنت و جماعت کے فرزندان توحید رہتے بستے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین رہبری کی تھی۔ اسی کے ضمن میں اس ناعاقبت اندیش نے کچھ ایسے سوالات فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آج کل تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ چل رہا ہے۔ اس دور میں کسی کو بھی کچھ بھی کہا جائے، کچھ بھی بولا جائے، کچھ بھی کہا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الخبر کالمعائنتی، سنی سنائی خبر دیکھنے کے مانند نہیں ہوتی ہے۔ خواب میں دیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا ہے، کسی کی بھی صورت شیطان اختیار کر سکتا ہے۔ کون بولا کون نہیں بولا کس کو معلوم۔ یہ زہد، ورع، تقوی، اس طرح کا جو ہے نا ایک چیز ہوتی ہے، اور الحمدللہ حضرت جلالت العلم علیہ رحمہ سے دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ آتے اور اپنی ان عظیم المرتبت ہستی سے جو معبر عظیم تھے، ان سے اپنی تعبیرات حاصل کرتے تھے۔ آئیے چند جو سوالات میں حضرت قبلہ کا ہمارے ادراک نیوز آف انڈیا INI نیوز چینل میں استقبال اور خیر مقدم کرتے ہوئے دوسری مرتبہ آپ سے ہم روبرو ہو رہے ہیں۔ اختصار کے ساتھ چند سوالات، گزارشات ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جبکہ آپ نقیب اہل سنت و جماعت ہیں، شہزاد حضور پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہم بچپن سے شعر سماعت کرتے آئے ہیں، غوث اعظم کا چاہنے والا کبھی بدعقیدہ ہو نہیں سکتا، جو ان کا ہو گیا اور کسی کا ہو نہیں سکتا۔ ارے ان کے اولاد کے بارے میں انگشتمائی کرنا، جبکہ حدیث پاک میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہانت العلم والعلماء کفر، علم دین علماء کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ اب آئیے چند سوالات میں آپ کے تمام کے سامعین کے لیے، جنہوں نے مجھے بار بار اصرار کیا ہے کہ حضرت سے ہماری بے چینی کو، اضطراب کو آپ ہی دور کر سکتے ہیں، چند سوالات، چند گزارشات، استفسارات آپ کے روبرو میں کروں۔ آئیے سب سے پہلے حضرت علامہ ثاقب پاشا صاحب قبلہ، اب آئیے میں حضرت علامہ مولانا الحاج سید شاہ نجم الدین قادری الجیلانی مد ظلہ نورانی المعروف بھی حضرت علامہ مولانا ثاقب پاشا صاحب قبلہ حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ، سرعت کے ساتھ چند آپ کے سامنے گزارشات میں کر رہا ہوں،
جیسے کہ آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں آپ کے عقائد بالکل الگ ہیں، یہ کس طریقے کا آپ کے اوپر جو ہے نا الزام عائد کیا گیا ہے، اس کے بارے میں پہلے ذرا واقف کرائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد آپ کو میں حدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو ضروری سمجھا کہ لوگوں کی بے چینی کو دور کیا جائے۔ مجھے بھی کافی کالز آئی ہیں، لوگوں نے کافی کہا کہ آپ اس پہ بات فرمائیے گا، میں نہیں چاہتا تھا، اور ویسے میری مصروفیات بھی ایسی رہیں کہ آپ حضرات نے اس کو ضروری سمجھا اور یہاں زحمت فرمائی تاکہ لوگوں کی بے چینی دور ہو۔ مجھے بھی کافی کالز آئی ہیں اور کافی احباب نے کہا تھا کہ اس پہ کوئی بات کی جائے، لیکن میری کچھ نجی مصروفیات اور بالخصوص پروگرامز، تقریباً دن میں 2-3 پروگرامز کی وجہ میں اس پہ کچھ زیادہ غور نہیں کر پایا، اور میں اہمیت بھی نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ کا اصرار ہوا کہ نہیں اس کو جو ہے کسی طریقے سے اس پہ بات کی جائے، تو میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھ سے سوال کرتے رہیے گا، انشاءاللہ میں اپنی مزاج کے مطابق آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ والدہ ماجد علیہ الرحمہ کے بدر ملت کے تعلق سے مہدی موعود، کہاں تک یہ بات جو ہے نا صحیح ہے؟ تو کیا ان کا سوال ہے؟ مہدی موعود مانتے ہیں آپ اپنے والدہ ماجد کو؟ اچھا، تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ مفتی قاسم صدیقی تسقیر، جس کا اتفاقاً انتہائی عظیم جامعہ نظامیہ سے تعلق رہا ہے ماضی میں، اور یہ صاحب نے جیسا کہ آپ نے تمہیدی طور پہ اپنے تمہیدی سوال میں ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ آج سے تقریباً 2 سال قبل یہ بدعقیدہ حضرات کے پاس نہ صرف جاتے ہیں بلکہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ اہل سنت و جماعت کے جذبات مجروح ہوئے، اور اس پہ ہم نے ان کی گرفت کی، اور الحمدللہ دلائل کے ساتھ ہم نے باتیں پیش کی، اور یہ مکالمہ تقریباً 2-3 ویڈیوز پہ چلا، اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا ٹولہ ہے حاسدین کا جو نہیں چاہتا اہل سنت و جماعت کے درمیان اتحاد ہو، کیونکہ الحمدللہ یہ خانوادے کو یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی امت میں، بالخصوص اہل سنت و جماعت کے اندر ہم نے کئی نشستیں کی ہیں جس میں علماء اور مشائخ کے درمیان باہمی محبت کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ صوفیہ کا طریقہ ہے، اور ماضی سے ہمیشہ سے علماء نظامیہ اور مشائخ کے درمیان ہمیشہ محبتیں رہی ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر خانقاہیں وہ جامعہ نظامیہ سے فارغ ہوئی ہیں جو وہاں کے جانشین ہیں یا جو وہاں کے ذمہ دار حضرات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے ہیڈنگ میں یہ بات پوچھی ہے کہ کیا آپ اپنے والد گرامی کو مہدی موعود مانتے ہیں، اور غالباً اس کے آگے بھی ان کا ایک سوال ہے کہ آپ کی فیملی، یہ کہا گیا ہے کہ کچھ احباب کی طرف سے، ان کے بیہودہ احباب کی طرف سے، کہ انہوں نے یہ تہمت باندھی اور یہ الزام لگایا کہ حضور بدر ملت شہزادہ غوث الورا حضرت علامہ مولانا سید شوکت الدین قادری الجیلانی نور اللہ مرقدہ کو مہدی موعود مانا جاتا تھا ان کی اولاد کی طرف سے یا ان کے مریدین کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو مفتی کہلاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے علمی، فکری، نظریاتی، لیکن یہ فہم رکھتا ہے، ذہن رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے۔ اس قسم کی بہتان تراشی اس نے کی ہے، تو سب سے پہلا سوال ہے کہ مطلب اس کی تو نہ کوئی سر ہے نہ ٹانگ ہے، یہ سوال ہی بالکل ایسا بےہودہ ہے کہ یعنی جو چاہے سو کہہ دے انسان۔ اب
ہماری طرف سے سوال یہ ہے کہ پوری دنیا سے ایک گواہ لاؤ اس بات کے اوپر. پہلے تو اس کا جواب ہی دینا جو ہے نامناسب ہے، لیکن چونکہ وہ بے وقوف نے سوال ہی کیا ہے، بہتان تراشی کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جو ہے آپ پوری دنیا سے گواہ لائیے اور پھر بتلائیے. رہی بات دوسری، ہاں یہ بات ممکن ہے کہ آپ کو مہدی موعود سمجھا گیا ہوگا، لیکن میں اس کی وضاحت کر دوں. چونکہ حضور بدر ملت شہزادہ غوث الورا ہیں اور نورانی شخصیت ہیں، آپ کی وجاہت، آپ کے چہرے انور کے تعلق سے بے پناہ لوگ اکثر آج بھی کہتے رہتے ہیں، اور جب آپ کہیں کسی محفل میں جاتے تو ایک رونق آ جاتی. آپ کی وضع، آپ کی چہرہ اور آپ کی شکل و صورت اس قدر نورانی تھی. تو ممکن ہے مفتی قاسم صدیقی تسقیر کے ایمان کی کمزوری کے وجہ اور اس کا جو ٹولہ ہے اس کے ایمان کی کمزوری کی وجہ حضور بدر ملت کو شاید انہوں نے دیکھتے ہی یہ سمجھ لیا اپنے دل میں اپنے تئیں کہ حضور بدر ملت مہدی موعود ہے. تو یہ ان کی ایمان کی کمزوری ہے جس پہ ان کو توبہ کرنا واجب ہے. یعنی وہ فوری طور پہ اس پہ توبہ کریں، تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں اور یہ تجدید بیعت بھی کریں. الحمدللہ حضور بدر ملت کے مریدین، ان کی اولاد، ان کے چاہنے والے محبین سب اس سے مبرہ ہیں الحمدللہ. دوسرا ایک سوال تھا کہ فقہی ایک مسئلے میں بھی جو ہے پڑھا ہوں کہ حضرت جلالت العلم علیہ رحمہ کسی دیوبندی فضائی شخصیت کو جو ہے رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تعریفی اور توصیفی کلمات کا تذکرہ بھی کیا ہے. اس کا آپ کو علم ہوگا نہیں ہوگا، وہ بھی وضاحت انہوں نے چاہی ہے. اور اپنے جد امجد کی اردو تحریرات جو ہوتی تھی کہ آپ نے نہیں پڑھا ہے، اس کے بارے میں آپ ذرا ارشاد فرمائیں. جی الحمدللہ ہم نے حضور جلالت العلم کی تصنیفات کو پڑھا ہے، الحمدللہ اس سے بہت فیض حاصل کیا ہے، ان کی صحبتوں سے بڑا فیض حاصل کیا ہے. تو بات دراصل یہ ہے، پہلے تو علماء کا اپنا ایک منصب ہوتا ہے، وہ جب بھی کلام کرتے ہیں بے حد شائستہ کلام کرتے ہیں، اور یہ طریقہ کار ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں علامہ عمر بن حفیظ حضرت جو حبائب میں سے ہیں، یمن کے بہت بڑے اہل سنت و جماعت کا ایک اثاثہ ہیں، عظیم شیخ ہیں، شیخ عمر بن عبد الحفیظ اور شیخ حبیب علی جفری. آپ دیکھیں اور جتنے بھی علماء ہیں، جب وہ علامہ ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں کس طریقے سے لیتے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے تک ان کی تردید کرتے ہیں، لیکن جب نام لیتے ہیں تو اس کو کس انداز سے وہ مخاطب کرتے ہیں، علمی ان کی وجاہت کے حساب سے کرتے ہیں. رہی بات دوسری، حضور جلالت العلم علیہ رحمت الرضوان وہ ذات ہیں جس نے ہمیں یہ تربیت دی کہ آپ لوگ بدعقیدہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں. حضور جلالت العلم اس شخصیت کا نام ہے جس نے عرب کے اندر جب اتفاقاً جماعت کے اندر نمازیں پڑھ لی گئی تھی، حضور جلالت العلم نے حکم دیا کہ فوری اپنی نمازیں لوٹا دو. تو آپ بتائیے وہ ذات گرامی جس کی ساری زندگی رد وہابیت پہ ہو، جس کی زندگی اہل سنت و جماعت کے فروغ کے لیے کام ہو، وہ ذات گرامی کس طریقے سے دیوبندیہ سے یا پھر بدعقیدوں سے کسی قسم کی کوئی نرمی کر سکتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے جن اشخاص کا نام لیا جا رہا ہے ان کی گستاخیاں ممکن ہو، جب حضور جلالت العلم نے تحریر لکھی اس وقت شاید ان کے سامنے وہ باتیں ظاہر نہیں ہوئی، لیکن جب ظاہر ہوئی ان کی سینکڑوں ریکارڈنگز ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں حضور جلالت العلم علیہ رحمۃ الرضوان کی، کہ جہاں پہ انہوں نے دیوبندیہ کا رد کیا اور کھل کے کیا، ان کی بدعقیدگی کا کیا. جی آپ کے دوست میں حضرت جو درس تفسیر، حدیث، تصوف، فقہ جو بھی حضرت فرماتے ہم بھی آیا کرتے تھے. حضرت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اکثر و بیشتر ایک 1400 سال سے ایک فصیل کھینچی جا رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کے متعلق ان کا انہوں نے جو اشکال اپنا بیان کیا ہے کہ جب جانشین بنانے کا مسئلہ آتا ہے تو انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے لڑکے کو، بڑے لڑکے کو نامزد کرتے ہیں، خواہ وہ قابل ہو یا نہ ہو. کیا یہ صحیح ہے؟ اور وہ کتنے امور ہیں جن میں آپ کے جد امجد کے مطابق مشائخ حضرات حضرت امیر معاویہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ اچھا، تو
حضور جلالۃ العلم کے انہوں نے دروس کی بات کی کہ حضور جلالۃ العلم نے یہ فرمایا تو پہلے تو بات یہ ہے، یہ شخص اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، کیا یہ کہیں سنی باتوں کے اوپر کوئی تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے، کوئی تحریر ہے، کوئی اخبار کی کوئی کٹنگ ہے، کوئی پروف ہے؟ کسی نے کہہ دیا تو کیا یہ شخص جھوٹا نہیں ہے کہ یہ باتیں بنا رہا ہے؟ اب آپ مولانا آپ بتائیے، کیا یہ فاسق نہیں ہو گیا؟ کیا یہ گناہ کا مرتکب نہیں ہو گیا؟ تو اب اس کا کیا جواب دیں؟ یہ تو کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی محفل میں یہ کہا پروف ہے تو بتلائیے. جی شکاگو میں کچھ احباب نے آپ کے سینٹر کو اس لیے چھوڑا کہ آپ کے قریب ترین اقربا جو تفضیلیت کے قائل ہیں اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی برملا بے ادبی کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی ان کی تردید کی ہے؟ اس لیے آپ کی کے سکوت کو آپ کی جو ہے رضامندی سمجھا جاتا ہے. اگر کسی صحابی کی ادنا سے بے ادبی کرے تو کیا وہ اہل سنت و جماعت میں باقی رہتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ آیا ہے، تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ جس کی جو معاملات ہیں، جس کا جو وزن ہے، جس کی جان کا جو وبال ہے، وہ کسی اور کی جان پہ نہیں ڈالا جائے گا. تو یہ کیسی بات ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا اور فلاں شخص اس کا ذمہ دار ہے. جس نے جو کچھ کہا ہے اس کا وبال اسی کی جان پہ ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ روز روشن کی طرح عیاں ہے اور یہ انتہائی جھوٹ پر مبنی بات کر رہے ہیں. الحمدللہ امریکن اسلامک سوسائٹی اور خانقاہ شریف قادریہ جیلانیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 50 نوجوان جو کہ اہل حدیث سے مروب ہو گئے تھے، دیوبندیت سے مروب ہو گئے تھے، جماعت اسلامی سے مروب ہو گئے تھے، الحمدللہ ان کے گھر واپسی کا جو کام کیا ہے وہ امریکن اسلامک سوسائٹی اور خانقاہ شریف قادریہ جیلانیہ نے شکاگو میں کیا، اور اس کے گواہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان ہیں وہاں کے. اب رہی بات جی، اور میں آپ سے ایک بات واضح کروں کہ کھل کر عقید حقہ کا پرچار اس طریقے سے اگر کسی سینٹر نے کیا ہے تو امریکن اسلامک سوسائٹی ہے. اور جہاں تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، اور اس نے جھوٹ کہا ہے کہ اصحاب کرام کی گستاخی ہوتی. جب میرے آقا و مولا سرور کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، جب فرما دیا گیا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، تو پھر آپ بتائیے یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ جھوٹ پر مبنی بات کر رہا ہے. رہی بات، میں اس کی اور مزید وضاحت کر دوں. قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پہ آئی ہے والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اس کے تحت تمام کے تمام صحابہ جنہوں نے دین حق کی خاطر جانیں گوائی ہیں، شہادتیں دی ہیں، ہجرتیں کی ہیں، اور جنہوں نے شیلٹر دیا ہے صحابہ کرام کو، مدد کی ہے دین کی، وہ سب کے سب حق پر ہیں، بے شک. سبحان اللہ، بمائے تمام صحابہ. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور بدر ملت کا عقیدہ ہے، حضور جلالۃ العلم کا عقیدہ ہے. اور ایک جو ہے استفسار سوال کیا ہے کہ آپ کے نزدیک نادر علی کا نظریہ کیا ہے؟ کیا شیعہ کے نظریے میں فرق ہے؟ جس وقت آپ کے خانوادے کے بعد حضرات نے نادر علی کا شرعی نظریہ پیش کیا اور حضور خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں صراحتاً بے ادبی کی، اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی؟ شاید مصالح جات کی مارکیٹنگ میں مصروفیت تھی. اس شخص کا ذریعہ شرع کیا ہونا ہے؟ اچھی بات. پہلے تو میں چونکہ سطح سے گر کے ان سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ سطح سے گر کے انہوں نے جو ہے بات کی ہے. بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں بات کروں. اب رہی بات یہ ہے کہ نادر علی کی جہاں تک بات ہے، نادر علی صوفیہ کے نزدیک، اولیاء اللہ کے نزدیک، بڑے بڑے اکابر مشائخ کے نزدیک یہ ایک دعائیہ جو ہے
کلمات ہے، دعائیہ منقبت ہے، بے شک بے شک اور یہ سرکار مولائے کائنات کے وسیلے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں مناجات ہیں. بے شک بے شک یہ حضور سرکار مولائے کائنات سے وسیلہ لیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کیے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں بے ہے. شک بے شک. انہوں نے پھر چھٹا سوال یہ بھی کیا ہے کہ کیا آپ اپنے خانوادے کے بعض احباب کی طرح حضور سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عین نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو آپ کے پاس کیا حکم ہے؟ جو قادیانی، ذلی اور بروزی نبی کے قائم ہیں، آپ کے پاس ان کا کیا حکم ہے؟ اچھا، الحمدللہ مجھے اس خانوادے نبوت سے تعلق ہے جس خانوادے کا ایک عظیم چشم و چراغ حضور جلالت العلم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور جلالت العلم نے تقریباً، اگر میں اپروکسیمیٹلی کہوں تو آج سے 80 سال قبل یا 70 سال قبل آپ نے رد قادیانیت فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں حیدرآباد کی سرزمین پہ اولین لوگوں میں حضور جلالت العلم کی نوجوانی کی بات ہے بے شک بے شک کہ آپ نے رد قادیانیت اور صدیق دیندار کے رد کی اوپر باضابطہ رسالہ بے شک تیار کیا تھا، اور اہل سنت و جماعت کی رہنمائی فرمائی تھی کہ کس طریقے سے عقید حقہ پہ گامزن رہنا چاہیے. تم کس سے بات کر رہے ہیں؟ کس سے بات کریں جس نے ساری زندگی رد قادیانیت کی بات کی ہو، نسل در نسل در نسل. کیا سوال ہے یہ؟ کیا آپ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کو با صحابہ اور خیر القرون سے افضل مانتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نور نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کے ظہور سے مطلب کیا ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ سرکار غوث پاک حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ہیکل السمدانی، صاحب الاشارات والمعانی، امام الاولیاء کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہے، اہل البیت کا صدقہ ہے. اور جو بھی آپ کے پاس فیضان ہے وہ نور نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے، نور نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے. تو اس میں کیا ایسی بات ہے کہ جو آپ جو ہے آپ کو پریشان کن معلوم ہو رہی ہے؟ اور خیر القرون سے افضل ہونے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ مشترکہ اہل السنہ والجماعہ کا ایک اجتماعی عقیدہ ہے کہ کائنات کا بڑے سے بڑا ولی قطب غوث بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اب آپ بتائیے، خیر القرون کی بات کر رہے ہیں، ارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات گرامی کا نام ہے، اور یقیناً حضور غوث پاک بہت اعلیٰ مرتبہ شخصیت ہے، لیکن حضور غوث پاک نے فرمایا میں حسنی تو ہوں لیکن ساتھ ساتھ میری نسبت حسینی بھی ہے. بے شک بے شک. میری والدہ ماجدہ کی طرف سے میری نسبت حسینی بھی، آپ نے فرمایا میرے نام کے ساتھ حسینی بھی لکھو. نہ صرف یہ، پھر آپ نے فرمایا میں امام جعفر کا بھی نواسہ ہوں، میں ان کا بھی، میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کا بھی جانشین ہوں، میرا نام جعفری بھی لکھو. ارے جو ذات گرامی اپنے آپ کو حسینی جعفری جیلانی لکھے، ان کو تم خیر القرون سے جو ہے مقابلہ دلا رہے ہو. اب رہی بات، امام الاولیاء غوث اعظم کو بھی کہا جاتا ہے، امام الاولیاء مولا علی کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس سے تم کیا مطلب نکال رہے ہو؟ مثال کے طور پہ ہم سے سوال کیا گیا، ہمارے بزرگ ہیں جن کا یہ خادم جھاڑو کش ہے جس آستانے کا، اور سجادہ نشین ہے حضور شہنشاہ ولایت حضرت سید شاہ ولی اللہ قادری الجیلانی قدس سرہ. تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ حضرت یہ شہنشاہ ولایت کیسے؟ شہنشاہ ولایت تو پھر حضور غوث العظم ہیں. تو پھر ہم نے ان کو بات واضح کی، دیکھیے بات یہ ہے جب شہنشاہ ولایت کہا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری کائنات کے اندر شہنشاہ ولایت، اللہ یہ اپنے درجے میں، اپنے درجے میں وہ شہنشاہ ولایت ہے. جیسا دنیاوی امور کے اندر بھی کئی شہنشاہ ایک وقت پہ ہوتے ہیں، کئی صدور ہوتے ہیں، کئی ممالک کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہیں، یہ اپنے درجے میں شہنشاہ ولایت ہے. غوث العظم امام الاولیاء ہیں، لیکن اپنے درجے میں یقیناً وہ پیرانے پیر ہیں، یعنی اپنے پچھلوں کے بھی پیر ہیں، اگلوں کے بھی پیر ہیں، لیکن
وہ جعفری ہیں، وہ امام جعفر کے مرید ہیں، وہ ائمہ اہل بیت ہی سے ان کو فیضان ملا ہے، امام حسین کے وہ جانشین ہیں، مولا علی ہی سے تو ان کو فیضان، مولا حسن سے تو فیضان ملا ہے، تو وہ تقابل ہی غلط ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ مولا علی کے جانشین ہیں، انہی کے فیضیاب ہیں۔ ایک سوال انہوں نے حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ پوچھا ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ کیا تفضیلی قادری کہلانے کا حق رکھتے ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور حضور جلالۃ العلم کا بھی یہ عقیدہ رہا ہے، حضور بدر ملت کا بھی عقیدہ رہا ہے، قبلہ حضور والد گرامی علیہ رحمۃ و رضوان کا، اور ہم سے پہلے جتنے ہمارے اسلاف ہیں، الحمدللہ اس خانوادے کو یہ شرف حاصل ہے کہ 850 سال سے صرف دکن کے اندر تبلیغ دین اس خانوادے نے کی ہے، اور پھر اس سے اوپر 6 پشت پہ ہم حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتے ہیں نسباً۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے، فضیلت کی بھی وہی ترتیب ہے، خلافت ظاہریہ میں جو خلافت کی ترتیب ہے وہی ترتیب فضیلت کی بھی ہے۔ اور رہی بات یہ کہ مزید اگر خلاصہ ان کے لیے چاہیے تو ہمارا یہ عقیدہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ جمہور کا عقیدہ ہے، اور ہم اسی پہ ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا یہی عقیدہ تھا، ہم بھی اس پہ قائم ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اپنی آنے والی نسلوں میں اسی عقیدے کو منتقل کرتے رہیں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں عقائد میں ہمارے جو 2 امام ہیں، حضرت ابو منصور ماتریدی اور حضرت ابو الحسن العشری، حضرت ابو الحسن العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے مقالۃ الاسلامیین، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ اہل سنت و جماعت یعنی اہل سنہ والجماعت کے 5 طبقات ہیں۔ انہوں نے اہل سنت و جماعت کے علاوہ نہیں فرمایا، اہل سنت و جماعت کے اندر 5 طبقات ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، اگر آپ ذوق رکھتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے اس کتاب کو، کیا کہا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے عقیدے کی وضاحت کر دی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے عقیدے کو کیا کہیں گے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے عقیدے کو کیا کہیں گے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے عقیدے کو کیا کہیں گے، حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ کے عقیدے کو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھے، آپ بتائیے، حضرت ابو ذر غفاری کیا کہتے تھے۔ یہ معاملات میں نہ جائیں، یہ معاملات میں نہ جائیں، ہمارا جو عقیدہ ہے میں نے واضح کر دیا ہے الحمدللہ۔ بی بی کے علم کے جلوس میں شرکت کرنا گھنٹی چڑھانے کو حصول فیض کا ذریعہ سمجھنا کیسا ہے؟ کیا آپ کے اسلاف نے کبھی شرکت کی تھی؟ ان کا اس بارے میں کیا نظریہ تھا؟ وَلَا تَعْزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، میں نے جیسے پہلے بھی آیت شریفہ پڑھی ہے، پہلی بات یہ ہے الحمدللہ نہ کبھی زندگی میں حضور جلالت العلم نے نہ حضور بدر ملت وہاں گئے، ہاں تبلیغ دین کے حوالے سے، خطابات کے حوالے سے حضور بدر ملت نے کوئی حدود نہیں رکھی تھی، نہ حضور جلالت العلم نے رکھی تھی۔ حضور جلالت العلم کا یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ایمبیسیز سے دوسرے ممالک کے لوگ آ کے انٹرویو دیا کرتے تھے۔ حضور جلالت العلم چونکہ بہترین فارسی بولتے تھے، بہترین عربی بولتے تھے، حضور بدر ملت بہترین عربی بولتے تھے، تو ان سے دوسرے ممالک کے لوگوں نے بھی تبلیغ دین کے حوالے سے ہم نے ہر ملک میں کام کیا ہے، لیکن کہیں پہ جانا کرنا اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو ثابت کر۔ اب کس کا جو عمل ہے ان سے سوال کرو، ہم کیوں کسی کے لیے جواب دیں۔ ایک آخری سوال انہوں نے کیا ہے کہ مراقبہ کس سے کہتے ہیں؟ تصوف میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ ایک سوال میں تقریباً 5-6 سوالات ہیں۔ کیا آپ نے مراقبہ سیکھا ہے؟ اس راہ میں کس قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں؟ ان کو دور کرنے کے لیے آپ کے اکابر نے کیا رہنمائی کی ہے؟ آپ تو صبح و شام تجارت میں مصروف ہیں، آپ کے اسلاف کی خانقاہ میں سالکین کی یومیہ تربیت کا کیا نظم تھا؟ مریدین کے ساتھ کتنے گھنٹے مراقبے کا معمول تھا، یا صرف جلسے، جلوس، عرس و فاتحہ خوانی، ماہانہ محافل کی تقریبات کو سلوک کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے؟ اچھا، تو پہلی بات تو یہ الحمدللہ یہ بات الحق ما شہدت بہ الاعداء، سچ وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے کہ یہ اللہ کا بے پایا فضل و کرم ہے، چونکہ میں غوث پاک کا غلام ہوں، میرے غوث اعظم جہاں پہ سلطان الاولیاء ہیں، جہاں پہ غوث اعظم ہے وہاں پہ غوث اعظم
بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، بے شک بے شک آپ کے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے بزنسز تھے، اور الحمدللہ انہی کی اتباع میں یہ شرف حاصل ہوا ہے اس خانقاہ کو کہ الحمدللہ ہمیشہ تبلیغ دین کے حوالے سے جو کام کیا گیا ہے، جو پہلی شروعات ہوتی ہے وہ خود اپنے جیب خاص سے ہوتی ہے. سبحان اللہ، اور سبحان میں اللہ. تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ تجارتیں ہم نے بہت کی، الحمدللہ ہمارا حلال کاروبار رہا ہے، اور الحمدللہ ہم نے لنگر بھی لگائے ہیں تبلیغ دین کے حوالے سے، ہم نے جلسے، جلوس، محافل کا انعقاد کیا ہے. میں آپ سے عرض کروں 16 سال کی تاریخ میں ہم نے کم از کم $500,000 اپنی جیب خاص کے خرچ کیے ہیں صرف اہل سنت و جماعت کی اشاعت کے لیے. اور کوئی ہمارے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمام امور کے اندر ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم نے اپنی ذات سے کیا. الحمدللہ آج موقع یہ آ گیا، ہم نے بتایا کہ اب دیکھیے یہ قومی سطح پہ اگر اب کام ہونا ہو تو پھر اب قومی سطح کی مدد چاہیے. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ لوگ ہیں، والنٹیئرز ہیں، احباب، رفقا، اور الحمدللہ بہت اچھے مضبوط ساتھی ہیں. آج لاکھوں ڈالر تبلیغ دین کے حوالے سے لگائے جاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. لیکن یہ تجارت ہی کے طفیل میں الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق دی تھی کہ ہم دین کا کام کر سکیں. اب رہی بات دوسری، تو اب الحمدللہ اس خانوادے کو یہ شرف حاصل ہے کہ تصوف کے اندر یہ اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اور الحمدللہ یہاں کے جو تربیت یافتہ لوگ نکلے ہیں انہوں نے جگہ جگہ خطے میں زمین کے خدمت دین کی ہے. اب اس کے لیے شرط ایک ہوتی ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی یہ اپنے اندر خالی پن محسوس کر رہے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا تزکیہ نفس ہو ہماری رہنمائی میں، سبحان اللہ، چیک کرنا ہوگا. آپ آپ کو ہماری مریدی کھلا چیلنج ہے، ایکسپٹ کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کو ہم اسی آن سے آپ کو راہ سلوک بھی سکھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی تزکیہ کسے کہتے ہیں، سلوک کسے کہتے ہیں، مراقبہ کسے کہتے ہیں، آپ کو مکمل طور پہ اسی خانقاہ شریف میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا. اگر نہیں آپ کو دقت ہے امریکہ میں، تو انشاءاللہ ہم امریکہ میں جو ہماری خانقاہ شریف قادریہ الجیلانیہ ہیں ہم دعوت دیتے ہیں، آپ تشریف لائیے، زانو ادب طے کیجیے. انشاءاللہ آپ کو سلوک بھی سکھایا جائے گا، مراقبہ بھی سکھایا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بات کرنے کی تمیز بھی سکھائی جائے گی. بڑے تشفی بخش جوابات ایک مجاہد اہل سنت سے ہی اور شہزاد حضور پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے بڑے تفصیلی انداز میں سماعت کیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوالات طفل مکتب چوچو کا مربع کے مصداق تھیں، الحمدللہ خیر وہ تو تشفی بخش جوابات کا حصول حاصل کر چکے ہوں گے، میں ایسا سمجھتا ہوں ہمارے اس چینل کے ذریعے سے. اور کئی لوگ جو گمراہ ہونے سے محفوظ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے ہم کو کال کیے. میں ان سبھی احباب کا، دوست احباب کا جو بھی حضرت کے مریدین، معتقدین، متوسلین ہیں، ان سبھی کا میں ایک مرتبہ ہدیہ تشکر کرتا ہوں، اور حضرت کا بالخصوص جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں نکال کر عنایت فرمایا. ہم نے تقریباً 1 ہفتے سے جب سے یہ چیزیں سوشل میڈیا کی نظر ہوئی ہیں تب سے میں نے بار بار آپ سے خواہش کا اظہار کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج یہاں پر ہمارے اس اسٹوڈیو میں حضرت نے تشریف لائے اور حضرت کے ساتھ ہم جو ہے نا ہم کلامی کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے دیکھ کر اس کرب و بے چینی کا اظہار کیا ہے اور اپنے تشویش ذہنی کا اظہار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی سلامت باکرامت رکھے. آمین یا مجیب السائلین ثم آمین یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت دیجیے مجھے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.